بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے ہی بھائی پر چوری کا الزام لگانے کا واقعہ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں بیان ہوا ہے۔ یہ ایک نہایت حکمت بھرا اور ایمان افروز واقعہ ہے جس میں کئی سبق پوشیدہ ہیں۔ میں آپ کو یہ مکمل واقعہ حضرت یوسف کا اپنے بھائی پر چوری کا الزام مکمل کہانی کی صورت میں بتاتی ہوں۔ مصر میں اقتدار اور بھائیوں کی آمد۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کا وزیر خزانہ بنایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نہ صرف اقتدار عطا کیا بلکہ حکمت، صبر اور تدبیر کی اعلیٰ صلاحیتیں بھی عطا کیں۔ اس وقت دنیا میں قحط پڑا ہوا تھا اور ارد گرد کے علاقوں کے لوگ اناج لینے مصر آتے تھے۔ انہی میں کنعان سے آنے والے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی شامل تھے جنہوں نے برسوں پہلے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا۔ جب بھائی پہلی مرتبہ مصر آئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ آپ نے ان سے کہا کہ اگلی بار اپنے سب سے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا۔ یہ حکم دراصل یوسف علیہ السلام کی حکمت تھی تاکہ وہ اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ سکیں۔ بنیامین کی آمد اور محبت بھری ملاقات۔ دوسری بار جب بھائی مصر آئے تو وہ اپنے سب سے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو ایک طرف لے جا کر آہستہ سے کہا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا اس پر غم نہ کرو۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے نہایت جذباتی تھا۔ برسوں کی جدائی کے بعد سگے بھائی ایک دوسرے کے سامنے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے باقی بھائیوں سے اپنی پہچان پوشیدہ رکھی۔ یوسف علیہ السلام کا منصوبہ۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر بنیامین واپس کنعان چلا گیا تو دوبارہ اسے اپنے پاس رکھنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے آپ نے ایک منصوبہ بنایا جس کے ذریعے بنیامین کو قانونی طور پر مصر میں روک سکیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے خزانچی سے کہا کہ بنیامین کے اناج کے بوجھ میں بادشاہ کا خاص سونے کا پیمانہ چھپا دو۔ یہ پیمانہ اناج ناپنے اور سرکاری کاموں میں استعمال ہوتا تھا اور اس کا غائب ہونا ایک بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ اعلان چوری اور تلاشی۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو ایک منادی نے آواز لگائی، اے قافلہ والو، تم لوگ چور ہو۔ بھائی حیران رہ گئے اور بولے، اللہ کی قسم، ہم مصر میں فساد پھیلانے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے کارندوں نے کہا، اگر تم جھوٹے ہو تو چور کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے علاقے کا قانون بتایا، ہمارے ہاں چور کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان سے مال نکلے وہی شخص مالک کا غلام بن جائے۔ یہی تو یوسف علیہ السلام چاہتے تھے۔ تلاشی اور سونے کا پیمانہ نکلنا۔ پھر سامان کی تلاشی شروع ہوئی۔ سب سے پہلے بڑے بھائی کے بورے دیکھے گئے لیکن کچھ نہ ملا۔ آخر میں بنیامین کا بورا کھولا گیا اور اس میں سے وہی سونے کا پیمانہ برآمد ہو گیا۔ بھائیوں کے چہرے شرم سے جھک گئے۔ بنیامین خاموش رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ سب ایک حکمت کے تحت ہو رہا ہے۔ بھائیوں کی بے بسی۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا، اے عزیز مصر، اس کا ایک بوڑھا باپ ہے جو اس سے بہت محبت کرتا ہے، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو غلام بنا لیں۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کی پناہ کہ ہم کسی اور کو پکڑیں سوائے اس کے جس کے سامان سے ہمارا مال ملا۔ یوں بنیامین مصر میں روک لیا گیا۔ بڑے بھائی کا فیصلہ۔ جب بھائیوں نے دیکھا کہ بنیامین کو لے جانا ممکن نہیں تو وہ سب واپس روانہ ہونے لگے، مگر سب سے بڑے بھائی نے کہا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک میرے والد خود مجھے اجازت نہ دیں یا اللہ کوئی فیصلہ نہ فرمائے۔ تم لوگ واپس جاؤ اور والد کو سچ بتاؤ کہ بنیامین پر چوری کا الزام لگا ہے اور ہم نے جو دیکھا وہی بیان کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا صبر۔ جب یعقوب علیہ السلام نے یہ خبر سنی تو بہت غمگین ہوئے۔ وہ پہلے ہی یوسف علیہ السلام کی جدائی سہ رہے تھے اور اب بنیامین کی جدائی بھی سہنی پڑ رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا، صبر ہی بہتر ہے، شاید اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے۔ یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، مگر انہوں نے اللہ کی رحمت سے امید نہ توڑی۔ اصل حقیقت کا انکشاف۔ بعد میں جب قحط کی شدت بڑھی اور بھائی دوبارہ مصر گئے تو یوسف علیہ السلام نے موقع دیکھ کر اپنی پہچان ظاہر کر دی۔ آپ نے فرمایا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، جو صبر کرے اور تقوی اختیار کرے اللہ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائی حیران اور شرمندہ رہ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی سب غلطیوں کو معاف کر دیا اور سب کو اپنے پاس مصر میں بسا لیا۔ اس طرح بنیامین کی رہائی بھی ہوئی اور پورا خاندان دوبارہ اکٹھا ہو گیا۔ سبق۔
نمبر 1 حکمت اور تدبیر۔ یوسف علیہ السلام نے کھلے تو صادم کی بجائے ایک حکیمانہ طریقہ اپنایا۔ نمبر 2 صبر کا پھل۔ یعقوب علیہ السلام کا صبر آخر کار رنگ لایا۔ نمبر 3 معافی اور درگزر۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی غلطی کو معاف کر کے عظیم اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ نمبر 4 امید نہ چھوڑنا۔ حالات کتنے ہی مشکل ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خدا حافظ۔